प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब डायनासोर्स की दर्दनाक मौत और उनकी दोबारा नई ज़िंदगी का सरवर्द। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए अब हम अपनी इस किताब की दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए हालात पर बड़े पैमाने पर तबाही फेरनी शुरू कर दी थी। क्रेटेशियस दौर की इब्तदा में ज़मीन की हवा में मौजूद ऑक्सीजन की शरह, जो कि 14% तक थी, अब इन गंभीर हालात के सबब गिर कर 12% तक आ गई थी। ज़मीन और फ़िज़ा में मौजूद इन उड़ने वाले भारी भरकम डायनासोर्स के लिए ऑक्सीजन का ये तनासुब इंतहाई गैर मौजू और बेहद कम हो गया था, जिसके सबब इन पर नक्काहत की कैफियत तारी होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा जिन मकामात पर बारिशें हो रही थी, वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पर मुश्तमिल तेज़ाबी बारिशें हो रही थी, जबकि बाकी मानदा ज़मीनी मकामात पर बारिशें ना होने के सबब कहत साली की सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। दरख्तों और पौधों की गैर मौजूदगी के सबब खुराक की शदीद तरीन किल्लत के सबब इन मकामात पे रहने वाले सब्जी खोर डायनासोर्स नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। सल्फ़र डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल तेज़ाबी बारिशज़दा मकामात पर बादलों की कसरत के साथ मौजूदगी और दीगर मकामात पर बादलों की अदम मौजूदगी के सबब ज़मीन पर मौजूद कुदरती मौसम का तवाज़ुन, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, और बादलों का ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार बरकरार रखने का निज़ाम ओज़ोन भी तबाह बर्बाद होना शुरू हो गया था। कई ज़मीनी मकामात पर शदीद तेज़ धूप और गर्मी की लपेट में आ गए थे और सूरज की कॉस्मिक शुआएं बराह रास्त ज़मीन की सतह तक पहुँचने लगी थीं और बेतहाशा धूप और बढ़ती हुई गर्मी के सबब कई मकामात पर मौजूद जंगलात में आग भड़कने लगी थी, जिसकी वजह से सब्जी खोर डायनासोर्स की चरागाहें और खुराक का बाकी मानदा महफूज ज़ख़ीरा भी जलकर तबाह होने लगा था, जिसके सबब डायनासोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ज़मीन के लैंडस्केप से मादूम होना शुरू हो गई थी। ज़मीन पर ज़िंदगी के इन मुश्किल तरीन हालात के सबब डायनासोर्स के लिए बार-आवर अंडे देने की सलाहियत में भी बेतहाशा कमी वाक़ई हो गई थी। इस अफरा तफरी के माहौल में डायनासोर्स के घोंसलों में पहले से मौजूद इन अंडों में बार-आवरी की सलाहियत में नुमायाँ कमी आ गई थी, जिसके सबब ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स की आबादी में नुमायाँ कमी महसूस की जाने लगी। इसके अलावा डायनासोर्स के इन अंडे वाले घोंसलों पर छोटे कद के शिकारी डायनासोर्स और भूखे वेलोसिरैप्टर्स ने शिकार की अदम दस्तयाबी के सबब डायनासोर्स के इन बार-आवर अंडों के घोंसलों पर हमला करके इन अंडों को खाकर अपनी भूख तो मिटा ली, मगर डायनासोर्स की आइंदा आने वाली नस्लों को भी मिटाने में अहम किरदार अदा किया। क्रेटेशियस दौर और डायनासोर्स का इख्तिताम। डायनासोर्स का इख्तिताम अब से ठीक 66 मिलियन बरस कबल हुआ था। इस दौर के इख्तिताम से कबल ही ज़मीन पर क़यामत के मनाजिर का आगाज़ हो चुका था, जिनमें से कुछ हालात व वाक़यात तफसील के साथ इस तहकीकी किताब के पिछले सफ़हात में बयान कर दिए गए हैं। क्रेटेशियस दौर में ज़ूलॉजिकल और बोटैनिकल ज़िंदगियाँ दोनों ही शदीद तरीन तबाही और हंगामा खेज़ दौर से गुज़र रही थीं। क्रेटेशियस दौर के आखिर में जो हालात और वाक़यात पेश आने वाले थे, उनके तो तसव्वुर से ही हमारी रूह कांप जाएगी। इन खौफनाक हक़ाइक़ और वाक़यात को बयान करने से पेशतर हम डायनासोर्स के मौजू पर की जाने वाली अब तक की तहकीक पर एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश कर देते हैं, ताकि आपको इस मौजू को समझने में आसानी रहे।
سائنسدانوں نے ڈائناسورس کے اختتام سے متعلق کئی نظریات پر اہم گفتگو کی ہیں۔ ڈائناسورس کا سب سے پہلا دریافت کردہ رکاز یا فوسل سن 1819 میں معروف برطانوی پیلیونٹولوجسٹ اور فوسل ہنٹر ولیم بکلینڈ نے ایک شکاری ڈائناسور میگالوسورس کے اوپری جبڑے کی ہڈی کا فوسل دریافت کیا تھا۔ پیلیونٹولوجسٹ کے لیے امریکی ریاست مونٹانا میں موجود ہل کریک فارمیشن کا مقام بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس مقام سے ڈائناسورس کے کئی بے تحاشا فوسلز دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے علاقے منگولیا کے صحرائے گوبی اور مراکش کے صحرائے سہارا سے بھی ڈائناسورس کے کئی اہم فوسل دریافت کیے گئے ہیں۔ چونکہ کریٹیشس دور سے قبل جوریسک دور تک پنجیا ایک مکمل بر اعظم کی شکل میں موجود تھا، اس لیے پنجیا کے دیگر بر اعظموں میں تقسیم ہونے کے عمل کے سبب ڈائناسورس کے فوسل بھی پوری دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے۔ ڈائناسورس کے یہ تمام فوسل اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر دھنس کر دفن ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان فوسل یا رکازات کو مخصوص سائنسی طریقہ کار کے مطابق بے حد احتیاط کے ساتھ کھود کر نکالا جاتا ہے اور پھر انہیں مخصوص سائنسی طریقوں سے بے حد احتیاط کے ساتھ صفائی کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان فوسلز کو بے حد احتیاط کے ساتھ سائنسی تحقیق کے لیے لیبارٹری میں لایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تحقیق کے عمل کے دوران سب سے پہلے ڈائناسورس کی اناٹمی یعنی ان کے علم الاعضاء پر تحقیقات شروع کی۔ اس سے سائنسدانوں کو یہ علم ہوا کہ ڈائناسورس کی طبی صحت کیسی ہوتی تھی، ان کے رنگ، ڈھنگ، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور شکار وغیرہ کے کرنے کے انداز کیسے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے ڈائناسورس کے رہن سہن، معاشرتی آداب اور ان کے خاندانی نظام پر بھی تحقیقات شروع کی۔ ان سائنسی تحقیقات سے سائنسدانوں کو یہ علم ہوا کہ تمام اقسام کے ڈائناسورس اپنے قبیلے کے ہمراہ ایک ہی مقام پر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اور اپنے بچوں کے تحفظ کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ اپنے گھونسلوں کے مقام سے قریب تر رہنے کو اولین ترجیح دیتے تھے تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت اور مصیبت کی صورت میں وہ فوری طور پر اپنے خاندان کے پاس ان کی حفاظت کے لیے واپس پہنچ سکیں۔ اگر ڈائناسورس کے لیے اپنے موجودہ مقام سے نقل مکانی کرنا مقصود ہوتا تو ڈائناسورس کا پورا قبیلہ ایک ساتھ اپنے اس موجودہ مقام سے ایک دوسرے مقام تک ایک ساتھ نقل مکانی کرتا تھا۔ جب ڈائناسور سے متعلق یہ تحقیقات کسی نتیجے کے قریب پہنچنے لگیں تو سائنسدانوں کے ذہن میں اب ایک نیا سوال ابھرا اور اس کے جواب میں ان کی دلچسپی پیدا ہونے لگی کہ آخر دنیا کی اتنی بڑی اور طاقتور سپر پاور مخلوق یہ ڈائناسورس دنیا سے اچانک کیسے غائب ہو گئے۔ ڈائناسورس کی تباہی پر سائنسی تحقیقات کا آغاز۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے 1970 کی دہائی میں سائنسدانوں نے مختلف قسم کے مفروضوں پر مشتمل نظریات پر کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مختلف سائنسی میگزین میں اپنے نظریات ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کے دلائل کے ساتھ پیش کرنے شروع کر دیے۔ چند سائنسدانوں نے کریٹیشیس دور کے ان موسمی تغیرات اور زمین پر موجود زمین کے قدرتی ابتر ہوتے ہوئے حالات کو ان ڈائناسورس کی پراسرار موت کے سانحے کا مرتکب قرار دیا تھا، مگر بیشتر سائنسدان اس بات پر متفق تھے کہ اب سے 66 ملین برس قبل کوئی ایک خاص اور کوئی بہت بڑا کریٹیشیس دور کا ایونٹ یا واقعہ پیش آیا ہوگا جس سے ڈائناسورس کی یہ تمام نسلیں اچانک سے موت کے منہ میں چلی گئی ہوں گی۔ وہ خاص کریٹیشیس ایونٹ یا واقعہ کیا ہو سکتا تھا؟ سائنسدان اس واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پوری دنیا میں نکل کر کھڑے ہو گئے۔ سائنسدانوں کا ابتدائی خیال یہ تھا کہ کریٹیشیس ایونٹ کا واقعہ کوئی آسمانی آفت کی شکل میں
نازل ہوا ہو سکتا ہے۔ چند سائنسدانوں کے مطابق کریٹیشیس دور میں آسمان پر کوئی ستارہ اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹا ہوا ہوگا۔ اس کے سپرسونک بوم اور اس تباہ ہونے والے ستارے کے دھماکے سے پھٹنے والی روشنی کی لہر زمین پر لیزر شعاع کی شکل میں پہنچی ہوگی، جس نے زمین کی سطح، فضا اور زیر آب موجود تمام اقسام کے ڈائناسورز کو جلا کر بھسم کر دیا ہوگا۔ مگر اس نظریے کو اس وقت زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی تھی، کیونکہ کریٹیشیس دور میں زمین پر موجود اس دور کی زمینی حیات مثلاً مگرمچھ، لال بیگ اور اپوسم کی ابتدائی قسم جس کا نام مصادمہ تھا، آج بھی دنیا میں صحت مند حالت میں موجود ہیں۔ سن 1980 یہ وہ سال تھا جب ڈائناسورز کی موت سے متعلق گتھی سلجھنے کا پہلا سراغ ملا۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سیاروں کی سائنس کے شعبے کے پروفیسر والٹر آلوریز نے ڈائناسورز کی موت کی وجہ جاننے کی تحقیق کے سلسلے میں اس سال اٹلی کے ساحلی قصباتی شہر گوبیو کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے قصباتی شہر گوبیو سے باہر جا کر ایک پہاڑی سلسلے کا دورہ کیا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سیاروں کی سائنس کے شعبے کے پروفیسر والٹر آلوریز نے اس پہاڑی سلسلے کی دو بیرونی سطحوں کے تہوں کے درمیان میں موجود سفید چاک پاؤڈر یعنی لائم اسٹون کی ایک چمکدار اور مسلسل طویل لکیر نما تہ کا مشاہدہ کیا، جو کہ انتہائی حیران کن تھا۔ انہوں نے اس طویل لکیر نما تہ کے قریب جا کے اس لکیر نما تہ کے مختلف مقامات پر سے اس کی سطح کے اجزاء کے چند نمونے جمع کیے اور انہیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ جب انہیں لیبارٹری کی رپورٹ موصول ہوئی تو پروفیسر والٹر آلوریز یہ رپورٹ پڑھ کر حیران اور پریشان رہ گئے، کیونکہ اس رپورٹ میں حیرت انگیز طور پر سفید چاک پاؤڈر کے اجزاء کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور اہم فلکیاتی عنصر کا بھی ذکر موجود تھا، جو ان تمام نمونوں میں وافر مقدار میں پایا گیا تھا، اور یہ وہ عنصر تھا کہ جو زمین پر تو نایاب حالت میں دستیاب ہے، مگر یہ عنصر خلا میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس عنصر کا نام ایریڈیم تھا۔ پروفیسر والٹر آلوریز نے اپنی اس تجزیاتی رپورٹ کی تفصیل ایک خط کے ہمراہ اپنے والد نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کو امریکہ ارسال کر دی، اور پھر وہ خود بھی جلدی سے اٹلی سے امریکہ روانہ ہو گئے، اور امریکہ پہنچ کر انہوں نے اپنے والد نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز سے استدعا کی کہ وہ ان کے ساتھ اٹلی چل کر اس مقام اور اس صورتحال کا بذات خود بھی جائزہ لیں۔ تو سن 1981 میں ان دونوں سائنسدانوں نے اٹلی پہنچ کر اسی ساحلی قصبے کے شہر گوبیو کے اسی پہاڑی سلسلے کا طویل مشاہداتی دورہ کیا۔ اس مشاہداتی دورے کے بعد نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز نے اپنے سائنسی حسابات کی روشنی میں اپنے اس نتیجے کا انکشاف کیا کہ اس پہاڑی سلسلے پر موجود یہ سفید چاک پاؤڈر کی تہ کریٹیشیس اور اس کے بعد آنے والے ٹرشری دور کے درمیان حیاتیاتی حد بندی کی ایک لکیر ہے، نیز یہ بھی کہ سفید چاک پاؤڈر کی یہ تہ کریٹیشیس ایونٹ کے ایک بہت بڑے زمینی دھماکے کے سبب بنی ہے۔